بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کری، اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بیان کیا کہ وہ کام کہ جس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نمبر ایک فرمایا کہ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّرَّاتِ، سخت سردی کے اندر اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ جو عمل ہے تمہارا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اچھا، دوسری بات فرمائی وَنَقْلُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، کہ تمہارا پیدل چل کر جانا جماعت کے لیے، یہ عمل جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تیسری چیز کہ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور انتظار کرنا نماز کے بعد دوسری نماز تک، یعنی اپنی جگہ کے اوپر کافی دیر تک بیٹھے رہنا، یہ عمل جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ نمبر ایک، اب جو پہلی بات کہی کہ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّرَّاتِ، سخت سردی کے اندر جو ہے وضو کرنا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب سخت سردی ہو تو اس وقت پانی کو ہاتھ لگائیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے اس کو یوں دیکھیں کہ گرمی کا موسم ہے، ہم وضو کرتے ہیں کتنے آرام سے، سکون سے، مزے لے کے سکون سے، کیوں؟ گرمی بھی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو آرام سے کرتے ہیں۔ اور یہی چیز جب سخت سردی ہوتی ہے اس وقت پانی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو پانی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے اس چیز کو یوں سمجھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نمازیں جو ہیں وہ منافق کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ فجر اور عشاء۔ اب فجر اور عشاء میں دیکھ لیں رات کا ٹائم ہے اور اچھے سخت سردی ہو، اور اس وقت وہ اگر وضو کرے، دل نہیں کر رہا مگر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اسباغ الوضوء فی السرات، کہ سخت سردی کے اندر نہ اس نے سردی کو دیکھا، کسی چیز کو بھی نہیں، اس نے وضو کیا، کیوں؟ نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ وضو کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ ہو، ایک بات بتاؤ، ایک بندہ جب نہر کے کنارے 5 ٹائم نہاتا ہے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب 5 ٹائم نہائے گا تو پھر کہاں سے میل لے گی؟ تو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے جب انسان 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے ناخنوں کے نیچے جیسے میل ہوتی ہے، جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کرنے سے جو ناخنوں کے نیچے بھی جو میل ہوتی ہے نا، یعنی اس کی یہ مثال دی کہ اگر ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ ہوں گے تو یہ وضو کرنا تمہارا جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ وضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب دوسری بات کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار کرنا، اس کے اوپر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھے کافی دیر تک اس کو چاہیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یا ایک نماز سے دوسری نماز تک جب وہ انتظار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہیں اس کے اس عمل سے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز وَنَقْلُ الْإِقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، کہ پیدل چل کر جانا جماعت کے لیے۔ اب کیا ہے کہ آج کے وقت میں یہ بھی ہے کہ موٹر سائیکلیں ہیں، پیٹرول ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی اجر ہے،
اور اصل بات کیا ہے کہ A1 گریڈ جو اجر ہے نا وہ کیا ہے, وہ پیدل چل کر جانا ہے. موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈل رہا ہے, پیسے خرچے ہیں, اس میں بھی اجر ہے بنسبت پیدل چلنے کے. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پرانے جو لوگ تھے وہ پیدل چلا کرتے تھے, اورنگی ٹاؤن سے کورنگی تک پیدل جاتے تھے. کیوں؟ پیدل جب جاتے تھے جسم بھی مضبوط ہوتا تھا, لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں. آج دیکھ لیں کہ دور جدید ہے, ترقیات ہیں, سہولیات ہیں, مگر جو لائف آؤٹ ہے وہ کون سی؟ وہ پریکٹیکل لائف آؤٹ ہے. اب کیا ہے کہ اس موٹر سائیکل کو ہم نے اس طرح استعمال کر لیا جیسے استنجے کے لیے بھی جاتے ہیں تو موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کی حدیث کیا؟ وہ نقل الاقدام الی الجمع, کہ پیدل چل کر جانا جماعت کے لیے یہ جو عمل ہے تمہارا یہ گناہ کو دھو دیتا ہے. آج دور جدید ہے ٹھیک ہے, مگر پیدل چل کر جانا ہر قدم کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایک نیکی ملتی ہے, اور وہ نیکی جو ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ایک نیکی ہے, اور وہ ایک قدم کے اوپر وہ نیکی مل رہی ہے. اب یہ اندازہ لگائیں جتنے ہمارے قدم ہوں گے اور ہر قدم پہ وہ 700 کے برابر والی وہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکی مل رہی ہے. تو یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.